बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, मामला है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के 100 मोटो नोटिस का और उसके बाद फिर 5 रुकनी बेंच का, और 5 रुकनी बेंच की 2 समातें हो चुकी हैं। इसी दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ख़त भी सामने आया जो कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा। इस हवाले से जो हमारे साथी दोस्त यूट्यूबर्स हैं वो आप तक तमाम मालूमात पहुंचा चुके हैं। हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है और जिसके ऊपर हम बात करेंगे सारे मामले के ऊपर, वो मामला ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पीछे कौन है और गुज़रे 60 दिनों में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने किस किस से मुलाकातें की हैं। ये तमाम तर तफसीलात हम इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और इसका जवाब फिर आपके सामने आ जाएगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पीछे कौन है और उनसे मुलाकात करने वाले कौन लोग हैं पिछले 60 दिनों के अंदर। सादा अल्फाज में अगर बात कर ली जाए, शायद लोग आसान अल्फाज में बात करते हुए घबराते हैं, लेकिन मैं खुलकर आम आवाम की समझ के लिए एक बात बता दूं कि सादा सा केस क्या था जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास जो है वो ले जाया गया एक सियासी केस बनाने के लिए। केस ये था कि जो जर्नैल हैं वो सहाफ़ियों को धमका रहे हैं और सियासतदान इस मामले में कुछ नहीं कर रहे और जज इस मामले में अपना जो किरदार है वो अदा करें। यानी मज़ीद आसान कर देता हूँ कि जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तानी मीडिया को धमका रही है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस मामले के ऊपर कुछ करें। और अगर ये मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाता तो शायद ये कहा जा सकता था, क्योंकि चीफ जस्टिस को अगर दरख्वास्त दी जाती तो ये कहा जा सकता था कि उनकी नीयत में कोई फतूर नहीं है जो साहिबान ये दरख्वास्त लेकर गए। लेकिन क्योंकि दरख्वास्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास गई, इसलिए फिर इस मामले के ऊपर सवालात भी पैदा हुए, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ना सिर्फ उसके ऊपर नोटिस लिया बल्कि खुद ही उसका बेंच बनाते हुए उसकी जो तारीख है वो भी मुकर्रर कर दी, जिसके ऊपर सवालात भी जो है वो पैदा हुए। नाज़रीन, अगर पूरी दुनिया का जायज़ा लिया जाए जज, सहाफ़ी, सियासतदान और जर्नैल के ताल्लुकात के हवाले से, तो पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे ये प्रैक्टिस नहीं है। अगर कहीं है तो आप मुझे बता दें। पूरी दुनिया में ये होता है कि जर्नैल सियासतदानों से भी मिलते हैं, जर्नैल सहाफ़ियों से भी मिलते हैं, सहाफ़ी जर्नैलों की मीडिया ब्रीफिंग्स भी कवर करते हैं, सहाफ़ी सियासतदानों की प्रेस ब्रीफिंग भी कवर करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क मुझे कम से कम नज़र नहीं आता जहाँ पर जज सहाफ़ियों से मुलाकात करते हों, वो भी मखसूस सहाफ़ियों से, और सहाफ़ी जो है मखसूस जजेस से मुलाकात करते हो। अगर आपके ख्याल में कोई ऐसा मुल्क है पाकिस्तान के अलावा तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर लीजिए। बिल्कुल मैं जिक्र कर रहा हूँ जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, असद अली तूर साहब, इमरान शफ़क़त साहब, आमिर मीर साहब, ये मिलते हैं चंद मखसूस लोग एक मखसूस जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ, और उसके बाद फिर ये मामला आगे बढ़ता है। और ये तमाम वो लोग हैं जो हमें आइन, कानून और जमहूरियत का सबक पढ़ाते हैं बशमूल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के, और हमें ये बताते हैं कि जज का एक किरदार क्या होना चाहिए। और पूरी दुनिया में जज जो है वो कभी भी इस तरह से आम आवाम में नहीं घुलता मिलता, कभी मीडिया के साथ उसका ताल्लुक़ नहीं होता, कभी व्हाट्सएप के ऊपर वो मैसेज नहीं करता, कभी वो लोगों से मुलाकातें नहीं करता। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि आम फहम अल्फाज में मैं आपको समझाऊं, जो कि इस वक्त खप्ते अज़मत में मुब्तला है। एक लफ्ज़ उर्दू में यूज़ होता है खप्ते अज़मत, और उस लफ्ज़ का मतलब क्या है? ये एक नफ्सियाती मसला है जनाब के जो मुझे सब पता है बाकी सब जाहिल हैं, और मैं दुरुस्त हूँ बाकी सब गलत हैं, और मेरे ख़िलाफ़ जो हैं वो सब मिले हुए हैं। अगर आप गौर करें तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के गुज़रे जो 3-4 बरस हैं, तीन बरस ख़ास तौर पे जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, उन्होंने क्या किया इस दौरान? जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया ने तकरीबन 2 दर्जन के करीब खतूत लिखे हैं, जिसमें उन्होंने किस किस के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। मैं लाइन एक पूरी आपके सामने मैं पूरी तरतीब रख देता हूँ। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ, DGI-SI के ऊपर इल्ज़ामात, पाकिस्तान के सदर के ऊपर इल्ज़ामात, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर इल्ज़ामात, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ामात, साथी जजों के ऊपर इल्ज़ामात, अटारनी जनरल के ऊपर इल्ज़ामात, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्ज़ामात। ये तमाम तर लोग हैं जिनके ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इल्ज़ामात लगाए हैं। और ख़त जो उन्होंने लिखा है, हैरान कुन तौर पर उस ख़त के अंदर भी कई मुतज़ाद जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। कुछ एक दो चीज़ें अहम तरीन मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि सारे मामले के पीछे कौन है। आप खुद इसका फैसला कर सकते हैं, सवाल का जवाब जो है वो आपको मिल जाएगा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो क्रक्स है, जो उसके अंदर मुझे नज़र आया, वो क्रक्स ये है जनाब के केस
جو ہے وہ کس نے کب لگانا ہے یہ فیصلہ چیف جسٹس نے نہیں کرنا. ان کے بقول یہ فیصلہ وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جب چیف جسٹس تھے تو وہ انتظامی فیصلہ تھا, وہ رجسٹرار کے اوپر چھوڑ دیا کرتے تھے. ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹرار جو سپریم کورٹ کے اندر ہے اس کی سیاسی تعیناتی ہے اور وہ حکومت کے کہنے کے اوپر کیسز لگاتا ہے, اور جب ایک طرف وہ رجسٹرار کے اوپر اعتراضات اٹھا رہے ہیں دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ رجسٹرار کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. یعنی اگر رجسٹرار اس بات کا فیصلہ کرتا, اگر چیف جسٹس نہ فیصلہ کرتے تو پھر وہ کہتے جی کہ رجسٹرار نے یہ سیاسی فیصلہ کیا ہے, کیونکہ ایک ہی خط کے اندر وہ رجسٹرار کے اوپر الزامات بھی لگا رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کیس کے بینچ تو جو ہے وہ تو چلے ٹھیک ہے جی چیف جسٹس نے بنانا ہے, لیکن کاز لسٹ وہ کہتے ہیں کبھی انہوں نے خود جاری نہیں کی. ان کی پریکٹس تھی, یہ انتظامی فیصلہ تھا کہ کیس کب جو ہے وہ لگے گا, یہ جناب علی وہ رجسٹرار فیصلہ کر لیتا تھا. اگلے ہی لمحے ساتھ یہ فرماتے ہیں تاہم بعض ایمرجنسی نوعیت کے معاملات میں جو چیف جسٹس ہے وہ بھی فیصلہ کر لیتا ہے. یہ ایک سب سے بڑا تضاد ہے ان کے خط کے اندر, جو ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ جس سے آپ لگا سکتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ اس خط کے اندر انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. مطلب میں نے یہ پوری لسٹ آپ کے سامنے پیش کی, اس خط کے اندر انہوں نے اپنے محسن افتخار چودھری کے حوالے سے بھی مسائلے دے دی اور افتخار چودھری کو بھی نہیں بخشا. ریکارڈ کیس کا انہوں نے ذکر کیا کہ کیسے سو موٹو لیا گیا. چیف جسٹس گلزار کو بھی نہیں چھوڑا, چیف جسٹس ثاقب نثار سابق چیف جسٹس کو بھی نہیں چھوڑا, اور موجودہ جو چیف جسٹس نے قائم مقام جسٹس عمر عطا بندیال کو بھی نہیں چھوڑا. یعنی کہ وہی لفظ جو میں نے آپ کو یوز کیا جس کو خبط عظمت کہتے ہیں کہ میں درست ہوں باقی سب غلط ہیں. یہ دوستو ایک انتہائی اہم قسم کا نفسیاتی مسئلہ ہے, اور اسی مسئلے کی وجہ سے ہی دنیا میں ایسی اگزامپلز موجود ہیں کہ بعض ججز کے جو ہیں وہ ان کے دماغی اور ذہنی معائنے بھی کرائے گئے ہیں اور اس کے بعد ان کے اوپر کئی سوالات بھی پیدا ہوئے ہیں. خدا نخواستہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی یہ پھر پاکستانی جوڈیشری کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا ہوگا, سوالیہ نشان ہوگا کہ جج جو ہے وہ اتنے آگے نکل جائیں گے بعض اپنے معاملات میں جسٹس قاضی فائزہ صاحب کہ مجبوراً پھر مجھے نظر آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ذہنی کیفیت یا ذہنی حالت کا جائزہ لینے کے لیے کوئی جو ہے وہ ڈاکٹری جو ہے وہ معائنہ نہ کروانا پڑ جائے. معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ان کے خط کے حوالے سے چیزیں ہوں گی. اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو دوسری سماعت تھی آج کی, اس کے اندر جو ہے وہ اٹارنی جنرل نے کیا دلائل دیے یا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یا بینچ کی طرف سے کیا موقف سامنے آیا, وہ بات بھی جناب بڑی امپارٹنٹ ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دیکھیے بینچ کا یہ موقف تھا جو 5 رکنی بینچ کا تھا, اس کا یہ موقف تھا کہ دیکھیں اگر سو موٹو جو ہے وہ کوئی ایک مخصوص بینچ لے لے, اس کے اوپر وہ بینچ بھی خود ہی بنا لے, اس کی تاریخ بھی وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر دے, تو پھر میرا نہیں خیال بلکہ مطلب اس بینچ کا یہ خیال تھا, بینچ کا یہ کہنا تھا کہ پھر ان کا نہیں خیال کہ چیف جسٹس کا پھر اس کے علاوہ کوئی سپریم کورٹ کے اندر کام رہ جاتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ صرف اور صرف چیف جسٹس کا اختیار ہے, اور چیف جسٹس کے علاوہ اس اختیار کو کون استعمال کر سکتا ہے, کوئی اور کیسے استعمال کر سکتا ہے, آئین اور قانون میں کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے. پھر اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ایکشن یہ بینچ لے سکتا تھا جیسے کہ ماضی میں ہوا, خود جو کیس جس کی وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں, فیض آباد دھرنا کیس, اس معاملے میں اوپر بھی ایک 100 موٹو نوٹس لے کے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوایا گیا تھا, اور چیف جسٹس نے پھر یہ ساری کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھائی تھی. اور اس کی طرف جو ہے وہ قاضی فائز صاحب نے بالکل ذکر نہیں کیا کہ معاملہ وہ ایکشن لے سکتے تھے ایک رائے کے مطابق, مگر معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ریفر کیا جانا تھا کہ کون سا بینچ بنے گا, کتنے رکنی بینچ بنے گا, اور اس کو کس تاریخ کو جو ہے وہ لگایا جائے گا. اور پھر یہ بات ضروری نہیں تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائزہ کو شامل کر لیا جائے. ہاں یہ اختیار تھا چیف جسٹس کا کہ وہ انہیں شامل کر سکتے تھے, اور اس قسم کی بات آج ایک جج نے بھی کی 5 رکنی بینچ کے اندر کہ بالکل جی ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے. لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ پہلے آپ چیف جسٹس کے وہ آئینی اور قانونی جو اختیارات ہیں ان کے اوپر بات کریں, پہلے ان کو تو آپ تسلیم کریں. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم اس معاملے کی طرف کہ اٹارنی جنرل نے اس حوالے سے کیا بات کی. دیکھیے اٹارنی جنرل نے بھی بڑی زبردست اس حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ اس فیصلے میں جو جسٹس قاضی فائزہ کا فیصلہ آیا ہے, اس میں اگر صرف اتنی سی ترمیم کر دی جائے, اگر اس میں صرف اتنی بات کر لی جائے کہ جناب بات تو یہ ٹھیک ہے کہ چلیں وہ نوٹس انہوں نے لے لیا, لیکن اب یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا, یہ اختیار ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا. معاملہ ان کے پاس بھجوایا جائے اور چیف جسٹس آف پاکستان اس حوالے سے چاہے 2 رکنی بینچ بنائیں, 3 رکنی بنائیں, 5 رکنی بنائیں, وہ ان کا اختیار ہے, اور اس کی تاریخ بھی 1 ماہ کی ہو, 2 ماہ کی ہو, 3 ماہ کی ہو, تو یہ معاملہ جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے سیٹل ہو سکتا ہے. تاہم آپ دیکھتے ہیں کہ اگلی تاریخ میں اس کے اوپر جو ہے وہ کیا بات ہوتی ہے. لیکن اب آ جاتے ہیں اس معاملے کی طرف جو میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے کون ہے. اس سے پہلے چند سوال پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کیا آج تک کوئی حاضر سروس جج کسی سو کالڈ صحافی کے گھر گیا ہے دنیا میں کسی جگہ؟ کوئی اگر ایسی کوئی ایگزامپل ملتی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. کیا آج تک کسی
بھی حاضر سروس جج نے کسی مخصوص صحافی کو کسی معاملے کے اوپر انٹرویو دیا ہے، حاضر سروس جج نے، اور یہ بتائیے کہ ججز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کیا ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر جسٹس قاضی فائز صاحب پورا اترتے ہیں؟ پھر میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ دیکھ لیں گزشتہ 60 دنوں میں انہوں نے کس سے ملاقاتیں کی ہیں۔ وہ ایک مخصوص یوٹیوبر کے گھر بھی گئے، انہوں نے ایک مخصوص صحافی کو انٹرویو دیا پچھلے 60 دنوں کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ چند مخصوص صحافیوں نے ان کے ایک مخصوص کیس کے دوران ان سے ملاقات بھی کی، اور پھر انہی مخصوص صحافیوں جن کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں، عبدالقیوم صدیقی، اسد علی طور، عمران شفقت، عامر میر اور دیگر لوگ، ان کے کہنے پر انہوں نے ان کی درخواست بھی انٹرٹین کر لی۔ تو یہاں سے پھر آپ اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے کون ہے، پچھلے 60 دنوں میں انہوں نے کن کن سے ملاقاتیں کی ہیں، اور اس حوالے سے یہ جو انکشافات ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، یہ انکشافات اگر سامنے رکھے جائیں لارجر بینچ کے آگے یا پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے آگے، تو مجھے کم سے کم جتنا میں آئین اور قانون کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرے خیال میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ان کی نااہلی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن اگر پاکستان میں آئین اور قانون کے اوپر مکمل عمل درآمد ہو، اگر تمام جو ججز ہیں وہ اپنے ساتھی جج کے متعلق یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، اپنے ساتھی جج کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیں گے۔ دیکھیے، کسی ایک گھر کا ایک ہی سربراہ ہو سکتا ہے، ایک سپریم کورٹ کا ایک چیف جسٹس ہو سکتا ہے۔ اگر ماضی میں نواز شریف کے دور حکومت میں اس قسم کی کوشش کی گئی تو اس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا۔ آج پھر اگر ایک مخصوص سیاسی جماعت اور ایک مخصوص میڈیا گروپ کے جو ہے وہ جھانسے میں آ کر یا ان کے ساتھ مل کر نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے جانے میں یا انجانے میں کچھ مخصوص لوگوں کے گھیرے میں آ کر اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کام کر رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کسی طور پر وہ پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون، پاکستان کے اندر سپریم کورٹ، عدلیہ یا پاکستان کی جمہوریت کی کوئی خدمت کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔